نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین گرامی، آج محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے اور چند ہی دن بعد انشاءاللہ عاشورہ کا مقدس دن آنے والا ہے۔ یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی طور پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلا دیا کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، اور ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے، اور اس میں خاص طور پر محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو عام طور پر عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں 10واں دن۔ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت کو خصوصی طور پر حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ جل شانہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ عاشورہ کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت آپ نے بیان فرمائی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش ہے۔ اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے عاشورہ کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زمانہ میں عاشورہ کے دن کے مقدس دن سمجھا تھا، اور آپ نے اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے تھے۔ میں قرآن کریم میں بھی اس کے حرمت کا اعلان فرمایا تھا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال کے بعد پیش آتا ہے۔ لہٰذا یہ بات درست نہیں ہے کہ عاشورہ جو ہے حرمت والے مہینے میں یہ واقعہ پیش ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس روز واقعے میں پیش آنا، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ اس دن میں عطا فرمایا جو پہلے ہی سے مقدس تھا، محترم تھا۔ تو یہ عاشورہ کا دن ایک مقدس دن ہے، تو اس دن کی مقدس ہونے کی وجہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں پر کیا فضیلت دی اور اس دن کیا مرتبہ رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں جو ہے تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو عاشورہ کا دن تھا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے باہر آئی تو عاشورہ کا دن تھا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے گلزار بنا دیا تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، اور قیامت بھی عاشورہ کا دن قائم ہو گئی۔ یہ باتیں لوگوں نے مشہور ہیں، لیکن اس کی کوئی اصل بنیاد حقیقت میں روایت ایسی نہیں ہے۔ جو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعات عاشورہ کے دنوں میں پیش آئے، ہاں صرف ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پر تشریف لے گئے، اور وہاں سے پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر بھی آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا پر جو ہے پانی پر ماریں، اور اس کے نتیجے میں دریا میں جو ہے 12 راستے بن گئے، اور ان راستوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا پار کر کے چلا گیا۔ اور جب فرعون دریا کے پاس پہنچا اس نے بھی دیکھا کہ خشک ہے، راستے ہیں، اس کو نظر ہے،
تو وہ بھی دریا کے اندر چلا گیا۔ لیکن جب فرعون کا لشکر دریا کے اندر پورا کا پورا پہنچا تو پانی وہ کیا مل گیا، فرعون اور اس کا جو ہے پورا لشکر غرق ہو گیا۔ تو یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش آیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے جو نسبتاً بہتر روایت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے واقعات ہیں ان کا عاشورہ کے دن میں ہونا کوئی اصل دلیل یا بنیاد نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا اس میں تحقیق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کو فضیلت بخشی، بلکہ یہ سب اللہ جل شانہ کے بنائے ہوئے ایام ہیں۔ وہ جس دن کو چاہتے ہیں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، اس کی حکمت ہے، اسی کی مصلحت ہے۔ ہمارے اور آپ کے ادراک سے یہ ماورا باتیں ہیں، تو اس لیے ہمیں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لیے منتخب فرمایا تھا، تو اس دن کو اس میں کام کیا کرنے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت ہوں، سنت کے طریقے ہوں، تو اس میں یہ ایک حکم ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنا گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ ایک سنت ہے، اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب یہ عاشورہ کے دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ وہی تھی کہ اس دن میں چونکہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اگر ہم آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ جو مشابہت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگلے سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل کی جو کرنے کی نوبت نہ ملی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو ہے نا ارشاد فرمانا تھا، تو اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عاشورہ کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا کہ 9 محرم یا 11 کا ایک روزہ اور ملا کر رکھا، اسے جو ہے مستحب قرار دیا، اور تنہا عاشورہ کے روزے رکھنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کی روشنی میں مکروہ ہے، تنزیہی اور خلاف اولیٰ قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف عاشورہ کا روزہ رکھ لے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ 2 روزے رکھنے کی تھی، اس لیے اس خواہش کی تکمیل میں بہتر یہی تھا کہ ایک روزہ اور ملا کر جو ہے وہ رکھا جائے، یعنی 2 روزے ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک ارشاد سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنا سی بھی مشابہت اختیار کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ تو وہ مشابہت کسی برے اور ناجائز کام کی نہیں تھی، بلکہ عبادت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی پسند نہیں فرمایا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا وہ سارے دینوں سے ممتاز ہے، وہ سارے دینوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا ظاہر باطن بھی غیر مسلم سے یہ ممتاز ہونا چاہیے، اس کا طرز عمل، اس کی چال ڈھال، اس کی وضاقتہ، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی باتیں، ہر چیز غیر مسلموں سے ممتاز ہونی چاہیے۔ تو یہ احکام جا بجا ہمیں ملیں گے، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر مسلموں سے الگ طریقہ اختیار کرو۔ تو جب عبادت اندر کی ہو اور بندگی ہو، نیکی کے کام میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متشابہت جو ہے پسند نہیں فرمائی، تو دوسرے کاموں میں اگر مسلمان ان کی متشابہت اختیار کریں گے تو یہ کتنا بری بات ہوگی۔ تو اگر یہ متشابہت جان بوجھ کر کی اس کا مقصد اختیار کی جائے تاکہ ان جیسا نظر آؤں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو اسی قوم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ مثلا کوئی شخص وہ انگریزوں کے طریقہ اختیار کرے
تاکہ میں دیکھنے میں انگریز نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر دل میں یہ نیت نہیں ہے کہ میں ان جیسا نظر آؤں بلکہ ویسے مجھے اختیار کر لی تو یہ بھی مکروہ ضرور ہے۔ لیکن افسوس ہے آج مسلمانوں کو اس حکم کے خیال اور اس کا بالکل جو ہے نا وہ احساس ہی نہیں ہے کہ ان کا طریقہ کار کیسا ہے، وضاقتہ، اس کا لباس، اٹھنا بیٹھنا، یہ کھانے پینے کے طریقوں، زندگی کے ہر کام میں ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لیا ہے۔ اس کا لباس پہننا اور ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کا نظام بناتے ہیں، اس کی طرح کھاتے پیتے ہیں، اس کی طرح بیٹھنا، زندگی کے ہر کام میں ان کی نقالی، یہ ایک فیشن بنا لیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے میں بھی یہودی کی مشابہت اختیار نہیں فرمائی۔ اس سے سبق ملتا ہے ہم نے زندگی کے دوسرے شعبوں میں جو ہے غیر مسلموں کی نقالی اختیار کر رکھی ہے۔ خدا کے لیے ہم اس کو چھوڑیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نقالی کریں۔ ان لوگوں کی نقالی مت کریں جو روزانہ تمہاری پٹائی کرتے ہیں، جنہوں نے تم پر ظلم اور طرح طرح کے جو ہے ہم پہ ظلم کر رکھے ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مشابہت سے بچتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا کام ہے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے ساتھ جو ہے ایک روزہ اور بھی الگ سے ساتھ رکھنا وہ ضروری ہے۔ اور ایک جو ہے کمزور حدیث ہے، مضبوط تو نہیں ہے، اس میں فرمایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر اور لوگوں پر، اپنے اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر، گھر کے ملازمین وغیرہ پر جو ہے عام دنوں کے مقابلے میں اگر عمدہ اور اچھا کھانا کھلائے گا اور کھانے میں وسعت اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، لیکن کوئی شخص اس پر عمل کرے گا تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس عمل پر جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ لہٰذا ان دنوں میں گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرنی چاہیے اور جو ہے اپنے ملازمین پر، اپنے جو ہے تابعین پر کھانے میں جو ہے وہ وسعت ہونی چاہیے۔ تو قرآن کریم میں اور جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر اس کے ساتھ میں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی حرمت والے مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اب ظلم نہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان مہینوں میں گناہوں سے بچو، بدعت منکرات سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں میں لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، وہ اپنی طرف سے عبادات کریں گے، وہ اپنی طرف سے اعمال کریں گے، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں جو ہے قرآن کریم میں صاف صاف حکم دیے ہیں کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں، بلکہ ان اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کے ذکر میں اور اس کے لیے روزہ رکھنے میں اور جو ہے دعائیں کرنے میں اپنا وقت گزاریں، فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کی حرمت اور عاشورہ کی حرمت سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق ہمیں جو ہے زندگی کے دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔